من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ
माशाअल्लाह, मैंने बहुत अच्छी तिलावत की। और ये वो आयात है जो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक
ماشاءاللہ دعاؤں سے نام کے اشعار اس طریقے سے ہیں کہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا جو صحابہ نے دیکھے تھے. ہماری آنکھیں اس لائق بھی نہیں ہے کہ نبی کا دیدار کرنا. ہمارے آنکھیں کو نگار ہم دن رات اپنی آنکھوں کو اپنے اعضاء و گناہوں میں استعمال کرتے ہیں, لیکن مسجد نبوی کو سارے نظارے دیکھتے ہیں. مانتے ہیں ہم لوگ حضور تشریف لائے مدینہ اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائے, تو شاید نے مسجد نبوی سے بات کی اور مسجد نبوی سے پوچھ رہا ہے. سماعت فرمائے. مسجد نبوی سے محبت جا کر شاید
کچھ لوگ ایس مسلم کے نام سے چینل چلا رہے ہیں، ہمارے نوجوان کچھ کالج والے ہوں گے یہاں، وہ بیچارے نہیں معلوم ہوتا وہ چلے جاتے ہیں. وہ لوگ ان کا کام یہ ہے مسلمانوں کو اس طریقے سے حملہ کرو، ان کے دین پر، ان کے ایمان پر، ان کے قرآن پر وہ جذباتی ہو کر ہمارے چینل پہ آئے اور سوال کریں گے. آپ سوال کرنے جائیں گے الٹا آپ سے سوال کریں، تم بتاؤ قرآن میں یہ لکھا ہوا، بتاؤ اس کا آپ بتائیے. ایک عام مسلمان اس کا جواب دے سکتا ہے کہ قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو اس طریقے سے ہمارا ایمان کیا کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، شکار بنا جاتا ہے. نوجوان کتنے سارے شکار ہو چکے، وہ زیادہ نہیں ہوئے، اور اس کے جواب میں ماشاءاللہ ہمارے کچھ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمیں سننا چاہیے. مولانا اس میں ریاست کو بات کی ابھی بہت تشریف لائے تھے، ان کی اسپیچ سننی چاہیے. وہ جو ہے ان کے جوابات دیتے ہیں، قرآن کریم کی حقانیت رکھتے ہیں. آج ہی میں نے پڑوس کے پاکستان کے بہت بڑے عالم نہیں ہے لیکن اسلام کی ترجمانی جو کرتے ہیں اور سننے سے تعلق ہوتا ہے، خاص کر کالج کے طلباء سے کہوں گا، وہ آفیسر سے کہوں گا، ان کی ویڈیو سننے جیسی ہے کیونکہ وہ ٹرمز اور اصطلاحات کالج والے استعمال کرتے ہیں. وہ کالج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، قیصر راجا نام ہے ان کا. آج ہی انہوں نے اس پر بات کی ہے، کسی وہاں کے آدمی نے یہ کلام کیا کہ اسلام کا اپنا کوئی پولیٹکل سسٹم نہیں ہے، اسلام کا اپنا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے. اس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے ریبیٹ کیا، ان پر جواب دیا. تو یہ چیز ہم نہیں جانتے، نہیں سنتا نہیں کیا کہہ سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم سنیں گے ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوگا، سنیں گے انشاءاللہ. اور خاص ایک بات کہ اگر آپ قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں بہت اچھا، نہیں سیکھتے ہیں کم از کم اپنی اولادوں کو قرآن سے دین سے دور مت رکھیے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح نماز پڑھ کر گئے، قرآن کریم یوٹیوب پر آپ لگا دیجیے. یوٹیوب پر ڈھیروں قرآن کی حرمین کے، مکہ کے، مدینہ کے ائمہ کی تلاوت لائیو چلتی رہتی ہے. سورہ بقرہ سنتا ہے، روز سورہ بقرہ سنیے، اسی حضرت سے مطلب سورہ بقرہ روز سنتا ہے. گھر روز سورہ بقرہ، اس گھر میں کوئی اثر، کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی جنات کا اثر نہیں. ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس سے علاج کرانے ہوتے ہیں. قرآن میں علاج ہے. ورسول من القرآن ما هو شفاء للمؤمنین. کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک دو نام بتاتا ہوں جو اگر اس انداز کی قرآن سننا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ہی پیاری تلاوت ہوتی ہے. شیخ محمد صدیق الانصاری کی تلاوت ہوتی ہے. شیخ محمد صدیق الانصاری پورا قرآن کا موجود ہے. اپنے گھروں میں سننے کا نظام بنائیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے اگر آپ نماز والی تلاوت سننا چاہتے ہیں، شیخ عبدالعزیز مطلب ولیلہ ہے، شیخ راشد العباسی ہے، شیخ شریف ہے، شیخ سدیس ہے، تو سنتے ہی رہتے ہیں. تو اس طرح کی تلاوت سننے کا نظام بنائیں انشاءاللہ. آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے گھر میں جو بچہ ہے، علماء نے لکھا ہے، سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی، پیش کیا کہ دین میں بھی جو انسان سنتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تاکہ جو اولاد پیٹ میں ہوتی ہے، ایک ماں کے پیٹ میں ہے، باہر دنیا میں نہیں آئی، اس کو بھی قرآن سنایا جائے، اس کا بھی فائدہ سنائیں گے انشاءاللہ. اس کا نظام بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارا بچہ آپ نے دیکھا، ہمارے چھوٹے سے بچے کو قاریوں کے ساتھ رہ رہا ہے، قاریوں کی تلاوت بھی کر رہا ہے. آپ نے دیکھا سانس بھی توڑ رہا ہے، اس کا سب معاف ہے، وہ پڑھ رہے ہیں. چیز ہے کیا ہمارے حکم اللہ کے چھوٹے بچے اس طرح تلاوت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ماحول نہیں ملا. آپ ماحول دیجیے. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو صحیح ماحول دے کر جائے، ورنہ کل کو وہ بے دین ہو کر مارا تو آپ سے گزر جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر اور ایمان پر صحیح طور پر عمل کرنے کو بھی عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کا بھی سے فکر کرنے کو بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھ کے قبول فرمائے. حضرت سے گزارش کروں گا کہ سب دعا فرمائے اور اس سے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کو عمل کرنے
برکات کو آسمان سے زمین سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ہمارے اوپر خیر نازل فرماتے ہیں برکتیں اللہ اس میں ہمیں نہلاتی اللہ قرآن کریم کے انوار سے ہمیں مرور ہمارے انداروں کو شکر ہمارے روزی کو برکات کرنا جن لوگوں سے ہم نے یہ قرآن سیکھا ہے ان کی قبروں کو نور سے کرنا تو کوئی ایسا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تمام دعا ہم سب کے ہم یہ جو وقت آیا ہوا ہے قرآن کریم کا پیغام دے کر کہ آنے کو قبول کرنا جن لوگوں نے ان کی عزت دی ہے اور جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے یا اللہ ان سب کے لیے جنت الفردوس کو عطا فرما ہماری نسلوں میں قرآن کریم کو جاری کرنا ایمان رکھنا سب کا ساتھ اللہ رسول کی بات میں تمام دعا ہے سب کے ایمان کا خاتمہ آمین وصلی اللہ علیہ وسلم